میں اکثر اگر آپ کی اجازت سے تھوڑی تنقید کرنے کی اجازت ہے. ایک ہوتی ہے رائے. میں آپ کے سچ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. آپ یہ کہیں گے میں کھڑا ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہو گئی. یہ ایک ہو گیا, آپ نے بیان کیا سچ. ایک رائے ہو گئی کہ مجھے کھڑے ہو کر خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا. اس میں ذرا سا میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر تفریق آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور وضاحت کرنا بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ تو خبر ہے اور یہ میری رائے ہے. اب میری رائے سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, میرے خیال میں سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں جی آج جلوس نکلا اس میں 100 لوگ تھے, ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا فیکٹ. جلوس کو نکلنا چاہیے تھا, نہیں نکلنا چاہیے تھا, ان کے جو انہوں نے باتیں کی ان سے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, وہ ہو گئی آپ کی رائے. تو اب ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے, مگر دنیا میں جو میڈیا ہے اس میں اوپینین پیس رائٹرز آر ناٹ جرنلسٹ. مطلب یہاں ہم نے وہ سب چیزیں, کسی نے ٹی وی پہ آ گیا وہ جرنلسٹ بن گیا, نہیں, وہ جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور اس میں ایک اور مزید بات میں میں کہنا چاہوں گا کہ جرنلزم میں آپ کو ایک تو آپ نے صرف بتا دیا یہ ہوا, وہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, آپ کیمرہ لگا دیں وہ کیمرہ بھی بتا دے گا. مگر ایک آپ نے ذرا تحقیق کی زیادہ, اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا, پہلا ان کا فیصلہ ایسے تھا تو یہ ان کی رائے بدل گئی, یہ اب آپ کی وہ آئی ایبلٹی جرنلسٹک ایبلٹی. تو یہ ایسے تو کوئی بھی آپ کسی کو بھی بھیج دیں آج کیا وہ جا کے آپ کو بتا دے گا یہ اچھی طرح سے, مگر وہ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا انفارمیشن, پھر آئین کی روح سے, قانون کی روح سے, اب یہ ذرا آپ کا جرنلزم کا پہلو اس میں آتا ہے. تو ایک فون اٹھانا یا ایک کیمرہ اٹھانا یا کسی اخبار سے منسلک ہو جانا یا کسی میڈیا سے منسلک ہو جانا میرے حساب سے جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ ذرا سا فرق ہوتا ہے, تو وہ اس کو یہ چیزیں تحقیق کر لے, ذرا سی رائے میرے حساب سے کم دے, مگر رائے دے تو میرے بتائے یہ میری رائے ہے. اچھا, ہم نے جو میں نے بات کی سچائی کی آئین میں آپ لکھیں گے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری, ٹھیک ہے, ٹروتھ وہاں بھی نہیں ہے, فریڈم آف دا پریس میں بھی نہیں ہے, مگر امپلائڈ دونوں جگہ ہے کہ ہم بھی سچائی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا, یہ دونوں کا جھگڑا ہوا, کون قصوروار تھا, کس نے کیا, اس نے اس کو مارا یا نہیں مارا یا جھوٹا مقدمہ ہے. تو ہمیں سچ کی تلاش ہے. سول مقدمے میں 2 کا جھگڑا ہو گیا زمین کے متعلق, یہ اس نے کہا یہ اس نے کہا, ہمیں سچ کی تلاش ہے کہ نہیں یہ واقعی اس کی زمین ہے. تو آپ بھی ایک تو آپ چیز بیان کر سکتے ہیں, آپ کہیں یہ اس نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا, یہ اس کا بیان ہے ختم. پھر آپ کہیں اس کا بیان غلط ہے اگر برعکس ہے سچ کے, تو یہ بھی آپ کا ایک فرض میں شامل ہے, کیونکہ آپ نے کہا میں کیا کروں, یہ اس کا بیان ہے, میں نے تو بیان کر دیا. تو لوگ آ کے کوئی بھی بیان کر سکتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑا سا ویریفیکیشن پروسیس میں بھی گزرنا ہوتا ہے. تو کوئی صاحب کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ آئے ہی نہیں اور انہوں نے بتا دیا یہ ہوا سپریم کورٹ میں, اب وہ کیسے ویریفائی کریں گے, وہ بھی جرنلسٹ ہیں, وہ پھر کسی جرنلسٹ سے, آپ جیسے جرنلسٹ سے پوچھیں گے بھئی آپ تھے عدالت میں, جی یہ بات ہوئی میں نے سنا یہ صحیح ہے, ہاں, اور اگر اس سے بہتر جرنلسٹ ہو وہ 2 سورسز سے کرے گا کہ اور کون تھا, وہ جو فلاں تھا, پھر اس سے وہ ویریفائی کرے گا, پھر وہ جرنلسٹ کے طور پہ بیان کر سکتا ہے. نہیں تو وہ اپنی رائے دے رہا ہے, ہو سکتا ہے ایک شخص نے بیان کر دی جو ادھر کورٹ میں تھا ہی نہیں, تو وہ کم از کم چشمدید گواہ تو نہیں بنا, وہ ہم اس کو قانون میں ہیر سے کہتے ہیں, کسی سنی سنائی بات پہ عمل کیا. ایک ہے میں خود تھا, میں نے دیکھا اور میں نے یہ سنا اور میں اب آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں. اچھا, سچ کی اہمیت کیا ہے؟ میں اسلام سے پہلے بھی سچ کی اہمیت تھی, ہم لوگ قرآن شریف سے آغاز بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہے, مگر انجیل میں ایک لیٹن میں ویریتاس ووس لبرابت, یعنی کہ the truth will set you free, یا اگر اردو میں ترجمہ کروں سچ آپ کو آزاد کرے گا. یہ جون میں اپوسٹل 8ویں باب کی آیت 32 ہے, اور اس کا رسول اللہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کی زبان تھی آرمیک, مگر آرمیک میں آپ کو بائبلز نہیں ملیں گی, وہ لیٹن یا انگریزی میں ہیں.
تو ان کی زبان زیادہ عربی سے ملتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, معاف کیجیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, اب اس کا کوئی ذکر, اب ہم آتے ہیں قرآن شریف میں, اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے, اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت 119, کونو ما الصادقین, سچوں کے ساتھ کھڑے ہو. تو ہم ہر کا فنکشن جب کرتے ہیں تو اگر اپروپریٹ ہم ورس بھی کوشش کریں قرآن شریف کی, اگر آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن شریف کا تو پھر اپروپریٹ ورس بھی, اور اگر آپ نے جیسے قرآن شریف کی آیت کے بعد نعت پڑھی تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی سے